السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہم لوگ یہ دور حاضر اور قدیم دور کے مذاہب سے متعلق بات ہو رہی تھی، تو وہاں سے شروع کیا گیا تھا کہ اسلام کی آمد سے پہلے کس طرح کے مذاہب دنیا میں پائے جاتے تھے اور کیا لوگوں کے رجحانات تھے۔ اس کے بعد اسلام کے بعد اس طرح کی دنیا میں رجحانات سامنے آئے اور خود مسلمانوں کے اندر کیسی کیسی تحریکوں نے جنم لیا ہے اور کیا کیا ان کے اندر کیا وہ فرقے پیدا ہوئے، اور پھر اس کے بعد یورپ اور امریکہ میں یا جو یہودی ہیں عیسائی ہیں ان کے یہاں کیا کیا نظریات کیا عقائد پائے جاتے ہیں، اس کے بارے میں تفصیلات ہو گئیں۔ آج آخری درس جو ہے اس کا یہ ہے، اس کا عنوان ہے شیطان کے پجاری۔ شیطان کے پجاری۔ آپ کو شاید ہیڈنگ پہ حیرت ہو کہ بھئی کیا دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو شیطان کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں اور اس کو اپنا معبود سمجھتے ہیں؟ جی ہاں، دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، اور یہ یورپ امریکہ میں کثرت سے یہ لوگ پائے جاتے ہیں، اور ان کے اس نظریے کو وہ لوگ جو ہیں بہت بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور آج کی تہذیب تو اور ان کا جو تمدن اور تہذیب قائم ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ انہی کے اوپر، انہی اصولوں پر اور انہی ضابطوں پر قائم ہے۔ تو یہ شیطان کے جو پجاری ہیں، یہ تحریک علمانیہ، وجودیہ اور کمیونزم کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے، کیونکہ ان سب تحریکوں کا نقطہ اتفاق ہے، ایک چیز پر سب متفق ہیں، جنسی مثلا آوارگی ہے، عریانیت ہے، فحاشی، بدکاری، کفر اور الحاد اور بددینی ہے۔ سب کا اس پہ یہ ان کا جو ہے نقطہ اتفاق ہے، اس پہ اتحاد ہے ان کا۔ یہ فرقہ ان خطرناک فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے جو دور حاضر میں کچھ ملکوں میں پھیل گیا ہے۔ یہ تحریک پھیل چکی ہے بہت۔ یہ لوگ شیطان کی پوجا کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ ہر چیز کو مقدس سمجھتے ہیں۔ پرانے مذاہب میں شر و برائی کی نمائندہ تہذیب اگر دیکھا جائے تو پرانے مذاہب میں شر اور برائی کی نمائندہ تہذیب مصری تہذیب تھی۔ لوگ وہاں پر ہر سال دریائے نیل کے نام ایک نوجوان لڑکی کو بھیٹ چڑھاتے تھے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ لوگ بھیٹ چڑھاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مصر فتح ہوا تو انہوں نے اپنے زمانے میں اس رسم کو ختم کیا ہے، اور کس انداز سے ختم کیا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے، اس لیے اس کی وضاحت میں اور اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہندوستانی تہذیب میں، ہندوستانیوں کی دینی زندگی میں شیطان کا بھی، ان کی دینی زندگی میں بھی شیطان کا بڑا رول رہا ہے، اور آج بھی ہے ان کے یہاں۔ ہندوستانی اس کو راکشا کے نام سے پکارتے ہیں، اور افریقیوں کے یہاں اس کا نام اینت بلس ہے، یعنی سامنے آنے والا، اور ایران میں سنویہ کے نام سے رات، تاریکی، بھلائی اور روشنی کے شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ لوگ اس کو یہ نام دیتے ہیں۔ اور یورپ کے اندر قرون وسطیٰ میں بہت سی جماعتیں منظر عام پر آئیں جنہوں نے شیطان کو اپنا معبود بنا لیا تھا، اور اس کے لیے 2 گھوڑوں کا اسٹیچو بنا لیا انہوں نے۔ 2 گھوڑوں کی تصویر بنائی تھی، 2 گھوڑوں کا اسٹیچو بنایا تھا انہوں نے۔ چنانچہ فرانس کے اندر
شیطان کی عبادت کے لیے رات میں کمرہ بند اجتماعات منعقد ہوتے، لوگ اس میں روتے، گڑ گڑاتے اور آہوازاری کرتے، اور ان کا خیال تھا کہ شیطان ایک عورت کی شکل میں آتا ہے۔ دیکھیے خرافاتی چیزیں یہ کہ ایک عورت کی شکل میں آتا ہے، اور یہ گروہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ اور ان کے حواریوں کو لعن طعن کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں یہ لوگ، اور ہر مقدس چیز کو گندہ بنا کر پیش کرتے ہیں، اور 2 گھوڑوں کے اسٹیجو کو کالی قمیص پہناتے ہیں۔ جب ان کا یہ عقیدہ منظر عام پر آیا، یہ نظریہ سامنے آیا لوگوں کے، یورپ کے گرجا گھر نے ان کے بہت سے ماننے والوں کو جلا دیا اور ان کے لیڈر کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ ہے 1310 عیسوی سے 1335 عیسوی کے درمیان کا۔ ان کے ایک ممبر نے جلنے سے پہلے کہا تھا کہ اللہ آسمان کا بادشاہ ہے اور شیطان زمین کا بادشاہ ہے۔ یہ ان کے عقیدہ و نظریہ ہے۔ دیکھیے ان کی غلطیاں اور ظالمانہ حرکتیں کیا ہیں، کیا ان کی غلطیاں ہیں، کیا ان کی ظالمانہ حرکتیں ہیں۔ تو 1440 عیسوی میں ان کی طرح بہت سی جماعتیں منظر عام پر آئیں۔ ان میں سے کچھ گروہ بچوں کو ستاتے اور انہیں قتل کرتے ہیں، اور کچھ گروہ کنووں اور چشموں کے پانی کو زہر آلود کرتے ہیں تاکہ لوگ پئیں اور مر جائیں۔ 1948 عیسوی میں کیمبرج یونیورسٹی سے فارغ ایک برطانوی نژاد مسٹر کروانی نے ایک کتاب تحریر کی۔ اس کا نام تھا سفید شیطان، الشیطان الابیض، جس کتاب میں اس نے خواہشات نفس کو ابھارنے اور جنسی خواہش کی طرف سے دفاع کیا ہے۔ اس نے برطانیہ میں ایک طویل محاضرہ دیا۔ وہ محاضرہ جنس اور خواہش نفس پر ہی مشتمل تھا۔ چنانچہ وہ شیطان پرستوں کا پہلا معلم کہلاتا ہے، وہ پہلا معلم ہے۔ پھر امریکہ میں یہ تحریک پھولی پھلی۔ اس کی قیادت ایک امریکی یہود افت شزلیفی نے کی، جو بابا کے نام سے جانا پہچانا جاتا تھا۔ اس نے 1969 عیسوی میں اپنی اس گروہ کا اعلان کیا اور اس کے ایک عبادت گاہ کی بنیاد رکھی جسے شیطان گرجا کو کہا جاتا ہے، اور اس نے مختلف اور متعدد کتابیں تحریر کی جو اس کے ماننے والوں کے لیے رہنمائی کا منبع اور سرچشمہ سمجھی جاتی ہیں وہ کتابیں، اور لوگ اس کو وہ معیاری کتاب سمجھتے ہیں، اس کو اپنا منبع اور سرچشمہ سمجھتے ہیں، اپنے عقیدے کا، اپنے نظریے کے جو ہے وہ کتابیں ان کی رہنما ہیں۔ اسلامی معاشرہ دور حاضر میں میڈیا کے ذرائع وسائل میں ارتقاء ہوا، آپ سب جانتی ہیں اور جانتے ہیں، اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں آنا جانا بڑھ گیا۔ مدارس، اسکولز، کالجز میں مرد و زن کا اختلاط ہوا۔ سینما اور تھیٹر گھر اور بہت سے وسائل و ذرائع، خاص طور سے موبائل فون، انٹرنیٹ، واٹس ایپ، فیس بک اور دوسرے پروپیگنڈے کے ذرائع وسائل نے اس گمراہ جماعت کی فکر کو عام کیا۔ آج کے دور میں یہ فکر اور عام ہو گئی، یہاں تک کہ یہ فکر ہر کمزور ایمان والے ذہن و دماغ تک پہنچ گئی ہے۔ آج مسلم سماج کے اندر، مسلم معاشرے میں بھی یہ پہنچ چکی ہے تحریک، اور یہ
ان کا نظریہ جو ہے وہ پہنچ گیا ہے، اور وہ کمزور مسلمان جو ہیں، کمزور فکر اور کمزور ایمان رکھنے والے، ان کے اندر یہ چیز قائم کر رہی ہے۔ ان کا نظریہ اور مذہبی مراسم و تہوار، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے شیطان کے آدم کو سجدہ نہ کرنے پر راندۂ درگاہ کیا، اس کو اپنے دربار سے دھتکار دیا، اس پر ظلم کیا، کہتے ہیں اس پر ظلم کیا ہے اللہ نے، اس کو جنت سے نکال دیا، کیونکہ شیطان ان کے نزدیک مقدس ہے، قابل تعظیم سمجھتے ہیں وہ اس کو، گویا طاقت و قوت کا رمز ہے، وہی انسانی زندگی کا محرک اور روح رواں ہے۔ اس لیے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو، فرشتوں نے تو سجدہ کر دیا تھا، اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اس کو نکال دیا، تو اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کے یہاں جنسی خواہشات پورا کرنے اور نشہ آور چیزوں کو استعمال کرنے اور شراب نوشی کی بالکل آزادی ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ ان کی وصیت میں ہے اپنے آپ کو خواہش نفس کے لیے آزاد چھوڑ دو اور لذت کوشی میں لت پت ہو جاؤ، اور شیطان کی اتباع کرو، جن سے خواہش پوری کرو جتنا چاہو اور جیسے چاہو اور جس کے ساتھ چاہو، اور دوسرے پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو سپرد کر دے اور کوئی تعرض نہ کرے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اگر آپ کو کی نظر ہے جو یورپ کے ملکوں میں، آسٹریلیا میں، جیسے ان کی طرز زندگی، ان کا جو طرز زندگی ہے، طرز رہائش ہے، وہاں لڑکے اور لڑکیاں کس انداز سے رہتے ہیں، اور یورپ میں کس انداز سے، اور امریکہ میں کس انداز سے رہتے ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں، اور آپ سمجھ سکتی ہیں کہ یہ فکر اور یہ نظریہ کس طرح ان کے ذہن و دماغ پر حاوی ہے۔ اور یہ چیز ہمارے ملک میں بھی چیز آ چکی ہے کہ ہمارے یہاں بھی اس کے جنسی، یعنی ہم جنسوں کی شادی کا قانون بن چکا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں، وہی فکر کے حامل ہیں، اسی کے اثرات ہیں، یہ اگر کہا جائے تو کہ اسی تحریک کے، اسی فکر کے اثرات ہیں جو لوگوں کے ذہن و دماغ پر کام کر رہے ہیں۔ تیسری چیز ان کے رسم و رواج میں سے ایک رسم یہ ہے کہ لباس کالا ہو، بال لمبے ہوں، صلیب ان کے سینوں پر لٹک رہی ہو، اور 6 تارہ کالی ٹوپی پہننا۔ وہ ٹوپی 5 تاروں سے عبارت ہوتی ہے، اس کے بیچ میں شیطان کا سر ہوتا ہے جو 2 گایوں کی شکل میں ہوتی ہے، جو پیچھے کو مڑی ہوتی ہے۔ یہ ہے ان کا، ان کے جو ہیں افکار و نظریات۔ اور چوتھی چیز ہے ان کا اجتماع اور تہوار ویران جگہ پر ہوتا ہے، یعنی غیر آباد جگہ پہ، آباد جگہ پہ نہیں ہوتا۔ یہ لوگ زندگی اور کھوپڑی کی تصویر بناتے ہیں، اس میں زوردار گانا بجانا ہوتا ہے، اور موت و خودکشی کے الفاظ بار بار دہراتے ہیں، اور نشہ آور چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، جب کسی کے خون کو لگاتے ہیں، یعنی یا بلی، کتا یا مرغ کو مار کر اس کا خون لگا لیتے ہیں، اور کالے رنگ کے جانور کو پسند کرتے ہیں، اور اس کو زندہ ہی پھاڑ دیتے ہیں، اور ٹکڑا ٹکڑا کر کے اس کے خون سے کھیل کرتے ہیں یہ لوگ۔ 5ویں چیز، جو کچھ لوگ اپنے آپ کو خودکشی کے لیے پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں اس کی آزادی ہے، کھائے پہنے اور مر جائے، کھائے پیے اور مر جائے، یہ جب چاہے خودکشی کر لے۔ خودکشی ان کے یہاں حقیقی سعادت کے گھر لوٹنا ہے۔ دیکھ لیجئے، یہ سب خرافات ہے، یہ خرافاتیں ہیں ان کی۔ یہ قبر کھود کر مردوں کو نکالنا اور ان پر رقص و سرود کی محفل منعقد کرنا تاکہ دل سخت ہو جائے، اور انہیں دوسروں کو قتل کرنا، ان کا خون بہانا آسان ہو جائے۔ یہ ہے ان کی قساوت قلب اور ان کی سنگ دلی کے لیے
یہ سب کام کرتے ہیں، وہ عجیب و غریب لوگ ہیں۔ ساتویں، اخلاقی قدروں کو یہ لوگ کمزوری سمجھتے ہیں اور آزادی کے راہ میں روڑا سمجھتے ہیں یہ لوگ۔ 9 وصیتیں، یہ ان وصیتوں اور اصولوں کا مجموعہ ہے، یہ جو وصایا 90 کہا جاتا ہے ان کے ہاں، یہ ان وصیتوں اور اصولوں کا مجموعہ ہے جو ان کے یہاں نہ بدلنے والے سمجھے جاتے ہیں۔ نمبر 1، خواہشات کے لیے اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دو اور لذت کوشی میں لت پت ہو جاؤ، یہ پہلی وصیت ہے بھائی۔ دوسری کیا ہے؟ شیطان کی پیروی کرو، چنانچہ وہ تمہاری ذات کے لیے اچھی بات ہی کا حکم دے گا اور تمہارے وجود کو ایک زندہ و جاوید وجود بنا دے گا۔ شیطان بنا دے گا بھائی ان کے لیے، ان کو زندہ و جاوید وجود بنا دے گا ان کا، نعوذ باللہ، اعاذنا اللہ منہ۔ تیسری، یہ شیطان خوبصورت زندہ حکمت کی نمائندگی کرتا ہے، چنانچہ تم اپنے آپ کو غلط فکر اور اوچھے مقصد کے دھوکے سے محفوظ رکھو۔ چوتھی وصیت ہے کہ شیطان کی سوچ محسوس کی جانے والی چیز ہے اور اس کو ہاتھوں سے چھوا جا سکتا ہے اور سر کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے اور اس کا مزہ بھی چکھا جا سکتا ہے۔ یہ ان کی سوچ اور فکر ہے، یہ ان کی وصیت ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کا مزہ بھی جس کو چکھا جا سکتا ہے اور وہ جسم و روح کے اندر ایسے ہی کام کرتا ہے جیسے تریاق، اور اس عمل کے اندر ہر نفسیاتی بیماری سے شفا یابی حاصل ہوتی ہے۔ 5، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم محبت کے جال میں پھنسو، کیونکہ محبت کمزوری ہے، ذلت ہے اور سلنڈر ہونا ہے کسی کے سامنے۔ شیطان اس شخص کے ساتھ شفقت کرتا ہے جو شفقت کا مستحق ہوتا ہے، دوسرے کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کرنے والے اور احسان فراموشی کرنے والے سے شفقت نہیں کرتا ہے وہ۔ یہ سب وصیتیں ہیں ان کی، وصیتیں۔ 7ویں ہے کہ دوسروں سے اپنا حق لے لو اور جو تمہیں رخسار پر مارے تو تم پوری طاقت سے اس کے پورے جسم پر مارو، بدلہ لینا ہے فوراً۔ یہ نہیں کہ ادفع باللتی ہے احسن، کہ اچھے انداز سے اس کو جو ہے اس کا دفاع کیا جائے، نہیں، یہ تعلیم ہے ان کی کہ رخسار پر مارتا ہے تو تم پوری طاقت سے اس کے پورے جسم پر مارو، اس کا مجھ سے بدلہ لے لو۔ اور 8ویں وصیت ہے کہ اپنے پڑوسی سے پیار و محبت نہ کرو بلکہ صرف اس سے عام لوگوں جیسا معاملہ کرو۔ یہ دیکھیے اسلام میں پڑوسیوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنے کے لیے کہا گیا ہے، کیا تعلیم دی گئی ہے۔ شادی کرو نہ بچہ جنو تاکہ تم زندگی کی پٹری کو جاری و ساری رکھنے سے بچ سکو، تم صرف اپنے ہی لیے زندگی گزارو۔ یہ سب ان کی یہ وصایا ہیں، یہ 9 وصیتیں ہیں۔ رکنیت، ان کے درجات، رکنیت کے درجات ہیں ان کے یہاں۔ پہلا درجہ شیطانی ہے، شیطانی لوگ ہیں تو شیطانی درجہ ہوگا ان کے نزدیک، ظاہر ہے۔ دوسرا درجہ تعویذ گنڈا اور جادوگری ہے۔ تیسرا درجہ جوتشی اور جوتشی گیری ہے۔ چوتھا درجہ ان کے یہاں اعلیٰ درجے کاہن، اعلیٰ درجے کی کاہنہ بننا ہے۔ 5واں درجہ ماجوس ماجا، یہ ہے۔ اس مذہب کا مقصد کیا ہے؟ یہ شیطان کے پجاری آخر چاہتے کیا ہیں؟ کیوں یہ اس نظریے کو دنیا میں عام کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کیوں اس فکر کو غالب کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے ان کا؟ حقیقت اگر اس پہ غور کیا جائے اور اس کو ذرا گہرائی اور گہرائی سے سوچا جائے، پڑھنے کی کوشش کی جائے، تو ان کا مقصد جو ہے اسلام اور مسیحیت کی دیوار کو منہدم کرنا
اور صہیونیت کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرنا ہے۔ یہ یہودی کے علاوہ کوئی بھی اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ اس کے پاس دین ہو یا اخلاق ہو یا مال و دولت ہو یا جان ہو، کیونکہ وہ خود بخود اوپر اٹھتا ہے، اس لیے اس کے نیچے گرنے کا کوئی ذریعہ ہونا چاہیے، اور یہ سب چیزیں اس کو نیچے لانے کے لیے ایک اہم ذریعہ ہیں۔ یہ ان کا مقصد ہے۔ نمبر 3، پرانے عقیدوں کو بھلا دینا ہی ان کے یہاں عبادت میں شامل ہونے کے لیے ضروری اور شرط ہے کہ پرانے جتنے عقیدے ہیں، نظریات ہیں، سب کو بھلا دیجئے، پھر ہمارے اندر شامل ہو جائیے۔ نمبر 4، حرام کردہ چیزیں، خواہش نفس، نشہ آور چیزیں، جو سماج کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں، سب ان کے ہاں مباح اور جائز ہیں۔ یہ ان کے مذہب کا مقصد ہے، اور اس لیے وہ اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں۔ یہیں پر بات جو ہے یہ مکمل ہو گئی، اور نے جو وعدہ کیا تھا کہ شیخ راشد الفرحان، ڈاکٹر راشد عبداللہ الفرحان حفظہ اللہ کی جو کتاب ہے تاریخ الملل والنحل الماضیہ والمعاصرہ، اس کا مختصر سا جو یعنی ترجمہ، تھوڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ترجمہ میں نے کئی قسطوں میں، کئی محاضروں کے اندر جو ہے تقریباً 36 محاضرے میں 36 یا 37واں ہوگا یہ، اس میں یہ آج وہ مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ اس کے بعد اب جو ہے اس کے بعد جو محاضرہ ہوگا تو انہی کی کتاب ہے مشکل احادیث کی تشریح، جو حدیثیں ہیں ہمارے سامنے، اور جس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں لوگوں کو سمجھنے میں لوگ کنفیوز ہے، لوگوں کو سمجھنے میں پریشان ہیں، اور جس سے لوگوں کے مختلف آراء ہیں، مختلف رائے اور رجحان ہیں اس سلسلے میں، تو اس کی تشریح جو ہے کہ اس میں صحیح فکر کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، سارے لوگوں کے نظریات کو، سارے لوگوں کی تحقیقوں کو اس کو رکھا جائے، اور اس کو حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ سمجھنے کی کیا کی جائے گی، کوشش کی جائے گی، اور یہ سلسلہ چلے گا۔ پھر یہ سلسلہ جب ختم ہو جائے گا، چونکہ بہت کوئی لمبا زیادہ نہیں ہوگا، تو اس کے بعد ہم لوگ شروع کریں گے انشاءاللہ اسلام کی خوبیاں، کہ جس دین کو ہم لوگ مانتے ہیں اور ہم نے اس کو حق سمجھ کر تسلیم کیا ہے، اور جس کی گواہی عمل کے ذریعے سے اور زبان کے ذریعے سے دینا ہم سب کا فریضہ منصبی ہے اور ہمارا نصب العین ہے، اور اس دین کی خوبیاں کیا ہیں، اور دوسرے مذاہب کے مقابلے میں یہ دین اللہ کا پسندیدہ دین جس کو ہم نے اپنایا ہے، وہ اس کے امتیازی شان کیا ہے، اس کی خوبیاں کیا ہیں، تو آپ کے سامنے انشاءاللہ 50 خوبیاں اس بیان کی جائیں گی۔ تو اب اسی پر اس کو بند کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔